بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر بڑا منحوس ہوتا ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس میں صدقات نہیں کرنے چاہیے، اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سنتے ہیں۔ آئیے آج ہم ان کی حقیقت جانتے ہیں کہ کیا سائنٹیفکلی یا شریعت میں کہیں بھی اس کی کوئی نص موجود ہے؟ تو جواب ہے ایسا بالکل نہیں ہے۔ سفر جو ہے، سفر اور سفر یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ الگ الگ آواز کے ساتھ بولے جاتے ہیں۔ تو ماہ سفر جو ہے وہ صاد سے ہے، تو اس کا مطلب جو ہے عربی میں، کیونکہ اس کا مادہ صا فا را ہے، سفارہ، اس کا مادہ ہوتا ہے زردی، پیلا، پیلاہٹ، کوئی رنگ کا پیلا ہونا، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، برتن کے خالی ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے عربوں کے ہاں، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ مویشیوں کو بلانے کے لیے جب عرب جو ہیں وہ کسی کو آواز دیتے، جانوروں کو، تو جو آواز منہ سے نکالتے، جیسے ہمارے ہاں بھی گھوڑوں کو اور وہ پانی پلانے کے لیے بلاتے ہوئے ایک آواز نکالی جاتی ہے۔ اور سافر وہ عربی میں اس پرندے کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی قسم کی ایک اچھی آواز نکالتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے لغوی معنی اور اس کے کلچر میں جو معنی ہیں وہ تو میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اب جو عرب کے ہاں کلچر ہے اور عربوں کے ہاں سے ہم نے پھر اپنی توہمات کو لے لیا کہ یہ مہینہ منحوس ہے یا کیا ہے، تو اس کے پیچھے ایک وجہ جو عقائد کے اعتبار سے بن گئی، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے کہ جب محرم کا مہینہ ختم ہوتا تو حرام والے، عزت والے مہینے ختم ہوتے، یہ وہ 4 ماہ جس میں کہ عرب جو ہیں وہ جنگ و جدل نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ہوتی ہوئی جنگوں کو بھی روک دیتے تھے، اور جیسے ہی یہ ماہ شروع ہوتا تو لوگ اپنے گھروں سے اپنے پرانے لڑائی جھگڑوں کے حساب ختم کرنے کے لیے وہاں سے نکلتے اور گھر خالی ہو جاتے، اور جب مرد گھر میں نہ ہوں تو پھر اس گھر میں تھوڑی سی جو ہمارے ہاں بھی ایک تصور ہے کہ بے برکتی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو لے کے بات جب آگے چلتی ہے اور اس کے ساتھ مختلف قسم کی نحوستیں جو ہیں وہ اٹیچ کر لی جاتی ہیں، تو دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک معاملہ پیش ہوتا ہے۔ تو آپ کی اس طویل حدیث میں آتا ہے لا سفرا، سفر کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف اپنی سیلف کریشن ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، اور یاد رکھیں کہ منحوس جو ہے اگر یہ چیز ہوتی تو پھر کہیں نہ کہیں اس کا ذکر آپ کو قرآن و حدیث میں ملتا، کسی واقعے میں ملتا۔ اب دوسرا حصہ جو ہے وہ میں آتا ہوں کہ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے، اس پہ منحوست ہوتی ہے اور وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتی۔ بات تھوڑی سننے میں آپ کو مشکل لگے گی، یہ کیا گارنٹی ہے کہ ربیع الاول میں ہونے والی ساری شادیاں کامیاب ہوتی ہیں؟ تو برائے کرم یہ تصور نکال دیجئے۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو نہیں سمجھنا چاہتے تو ہمارے رویے میں اور ہمارے لہجے میں ایک تلخی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ تو آئیے دیکھیے، سنیے اور سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں میں محبت اور ایک خاص حیثیت جو ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہے۔ ان کی شادی کب ہوئی؟ اسی ماہ میں ہوئی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں شادی ہو تو اولادیں نہیں ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے گا حسنین، حسن و حسین اسی ماہ میں پیدا ہوئے، اور تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح حضرت زینب سے ہوا اسی مہینے میں ہوا تھا۔ تو اس لیے برائے کرم اس طرح کی چیزوں میں لے جا کے اپنے ایمان کو خراب مت کریں، ان چیزوں کی فکر کریں جن کو ہم حقیقت میں جانتے ہوئے بھی ہمارے فرائض ہیں اور وہ ہم نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔